کانوں کے مسح کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں۔ کانوں کی مسح کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقہ سے ثابت نہیں کہ آپ نے کانوں کی مسح کے لیے نیا پانی لیا ہو۔ نیز کانوں کا تعلق سر سے ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاذنان من الرأس، کانوں کا تعلق سر سے ہے، لہذا کانوں کے مسح کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ کا حکم۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، لیکن جس نے بھول کی وجہ سے یا حکم شرعی سے ناواقفیت کی بنا پر بغیر بسم اللہ پڑھے وضو کیا تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن جس نے جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تو علماء کے دو اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق اس کا وضو باطل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا وضو نہیں جو اس پر اللہ کا نام نہ لے۔ فتویٰ اللجنہ الدائمہ، سعودی عرب۔ وضو کے بعد کی دعا۔ وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور خوب پاک و صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔ مسلم، صحیح ترمذی۔ وضو خوب اچھی طرح کیا جائے۔ وضو خوب اچھی طرح سنوار کر بڑی ہی احتیاط سے کیا جائے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھا کہ انہوں نے جلد بازی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں خشک رہ گئی، ان کو پانی نہیں پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ ہے، خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو۔ صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ صحیح مسلم۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ پوائنٹ فرسٹ، پیشاب و پاخانہ کے مقام سے نکلنے والی چیزیں۔ پیشاب و پاخانہ کے مقام سے نکلنے والی چیزوں مثلاً پیشاب، پاخانہ، ہوا، منی، مزی، ودی اور خون استحاضہ۔ خون استحاضہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ المغنی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مرد و عورت کی اگلی و پچھلی شرمگاہ سے نکلنے والی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ پاخانہ، پیشاب، ہوا، کیڑا، پیپ، خون، کنکری یا اس کے علاوہ کوئی چیز ہو۔ اور وضو کے ٹوٹنے میں کبھی کبھار نکلنے والی چیزوں مثلاً کیڑا، پیپ، کنکری اور ہمیشہ نکلنے والی چیزوں مثلاً پیشاب، پاخانہ، ہوا وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، پیشاب و پاخانہ کے مقام کے علاوہ سے نکلنے والی چیزیں۔ پیشاب و پاخانہ کے مقام کے علاوہ دوسری جگہوں سے نکلنے والی چیزوں مثلاً خون، کائی، نکسیر سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس مسئلہ میں اہل علم کی دو رائے ہیں۔ راجح یہ ہے کہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے،
لیکن اگر اختلاف سے بچتے ہوئے وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ الملخص الفقہی للفوزان حافظ اللہ۔ پوائنٹ تھرڈ، گہری نیند سو جانے سے۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ بیداری سرین کا بندھن ہے، پس جو شخص سو جائے وہ دوبارہ وضو کرے۔ صحیح ابن ماجہ للالبانی۔ لہذا جو شخص لیٹ کر یا ٹیک لگا کر یا بیٹھا ہوا گہری نیند سو جائے کہ ہوا کے خارج ہونے کا احساس باقی نہ رہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بیٹھے ہوئے جھپکی لگ جائے یا اونگ آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتے تھے اور پھر وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ فورتھ، عقل کے کھو جانے سے۔ جس شخص کی عقل دیوانگی، نشہ، بے ہوشی اور عقل کو زائل کر دینے والی دواؤں یا بیماریوں کی وجہ سے کھو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ پوائنٹ ففتھ، بغیر پردہ کے شرمگاہ کے چھونے سے۔ بغیر پردہ کے شرمگاہ کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے اعلیٰ تناسل کو چھوئے وہ وضو کرے۔ ابو داؤد، ترمذی، صحیح عند الالبانی رحمہ اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنا ہاتھ بغیر کسی پردہ اور آڑ کے اپنے شرمگاہ کو لگائے تو وہ وضو کرے۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہے، اس پر وضو واجب ہو گیا۔ ابن حبان مسند احمد۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک ابن حبان کی سند جید ہے، دیکھیے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ پوائنٹ سکستھ، اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ صحیح مسلم۔ کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ پوائنٹ فرسٹ، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کرے پھر اسے شک ہو کہ اس سے ہوا وغیرہ تو خارج نہیں ہوئی تو مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا بو محسوس نہ کر لے۔ صحیح مسلم۔ پوائنٹ سیکنڈ، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اہل علم کے صحیح ترین قول کے مطابق عورت کو شہوت یا بغیر شہوت کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ احادیث میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کو بوسہ دیا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہ کیا۔ ابو داؤد، صحیح عند الالبانی۔ پوائنٹ تھرڈ، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات ذات الرقاع میں نکلے۔ ایک شخص نے کسی مشرک کی عورت کو مار ڈالا۔ اس شخص نے قسم کھائی کہ میں باز نہ آؤں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو قتل نہ کر لوں۔ چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان پر ڈھونڈتا ہوا نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر اترے اور فرمایا، کون ہماری حفاظت کرے گا؟ ایک مہاجر عمار بن یاسر اور ایک انصاری
عباد بن بشر رضی اللہ عنہما صحابی رضامند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھاٹی کے سرے پر رہو۔ دونوں آدمی گھاٹی کے سرے پر پہنچے، وہاں جا کر مہاجر صحابی لیٹ رہے اور انصاری صحابی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ وہ شخص مشرک آیا اور اس نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ قوم کا محافظ ہے۔ مشرک نے تیر مارا جو بالکل ٹھیک آ کر صحابی رسول کو لگا۔ انہوں نے تیر نکال لیا اور نماز میں لگے رہے، یہاں تک کہ اس نے یکے بعد دیگرے 3 تیر مارے۔ اس وقت انہوں نے رکوع اور سجدہ کر کے اپنے ساتھی کو ہوشیار کیا۔ جب مشرک کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں تو وہ بھاگ گیا۔ جب مہاجر نے انصاری کے جسم پر خون دیکھا تو بطور تعجب سبحان اللہ کہا اور کہا، تو نے پہلے تیر میں کیوں مجھے ہوشیار نہ کیا؟ انصاری صحابی نے کہا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہ چاہا کہ اسے توڑ دوں۔ ابو داؤد، حسن عند الالبانی۔